آج آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانے ہیں جس کا عنوان ہے بگ برادر۔ یہ کہانی 1994 کے دسمبر کے شمع جو دہلی سے نکلنے والی ایک مشہور میگزین تھی اس کے ایشو میں شائع ہوئی تھی۔ تو آئیے کہانی سنتے ہیں۔ بگ برادر۔ کیا آپ نے ہماری اورنج بال دیکھی؟ ایک ننھی سی وطنی لڑکی نے ہم لوگوں سے کی گفتگو میں بریک لگا دیا۔ کیا؟ میں نے اس کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔ اس نے پھر اپنا سوال شستہ انگریزی میں دہرایا۔ کیا آپ نے ہماری اورنج بال دیکھی؟ نہیں، تمہاری گیند تو ادھر نہیں آئی، مگر تم کہاں کھیل رہی تھیں؟ میں نے خوشدلی سے اسے جواب دیا اور اسے کچھ اپنے قریب کر لیا۔ وہ پری کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ دھوپ کی تمازت سے اس کا چہرہ سرخ گلاب کی طرح تمتما رہا تھا۔ اس نے بڑی ادا سے جواب دیا، ایکچولی میں کھیل نہیں رہی تھی، میں نے اپنی بال آنٹی کے پاس رکھائی تھی، انہوں نے کہیں کھو دی۔ میرے ساتھ بیٹھے ڈاکٹر بینوڈ بھی ہنس پڑے۔ کہاں ہے تمہاری آنٹی؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ اس نے دور ایک ٹیبل کے پاس بیٹھی ہوئی خاتون کی طرف اشارہ کیا جو اخبار پڑھنے میں مہو تھی۔ اس کے ساتھ کچھ اور بچے بھی بیٹھے تھے اور کچھ سامنے ورانڈے میں کھیل رہے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس ننھی پری سے پوچھا۔ یاسمین، اس نے اترا کر کہا۔ کیا تم پھول ہو؟ میں نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں، میں تو چھوٹی سی لڑکی ہوں، کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں؟ اس نے برا مانتے ہوئے کہا۔ لیکن یاسمین تو پھول ہوتا ہے، میں نے ضد کی۔ ہاں، یاسمین پھول کا بھی نام ہوتا ہے، اس نے مجھے سمجھایا۔ اچھا، پھر تمہارے پاس سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ میں نے پھر شرارت سے کہا۔ وہ تو میں نے سینٹ لگایا تھا صبح، اس نے لچک کر کہا اور پھر اپنے پرانے سوال پر آ گئی۔ ہماری اورنج گیند تو آپ نے کہیں نہیں دیکھی؟ اس بار اس کی آواز میں کچھ نا امیدی تھی اور شاید اس بات کا افسوس بھی کہ بلا وجہ وہ ہم لوگوں سے باتیں بناتی رہی۔ ہم سنتے رہے لیکن اس کی گیند ڈھونڈنے میں ذرا بھی مدد نہ کی۔ حد یہ ہے کہ اپنی جگہ سے کھڑے بھی نہ ہوئے اور 2 قدم چل کر تگ و دو بھی نہ کی۔ میں اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ننھا چہرہ دھیرے دھیرے میری نظر کے سامنے بڑا ہو گیا اور پھر اب اس ماں کا چہرہ ابھر آیا تھا جس کی بیٹی پچھلی جنگ میں غائب ہو گئی تھی اور جو بے قرار ہو کر تمام دنیا سے اپیل کرتی گھوم رہی تھی کہ مجھے اتنا معلوم کر کے بتا دو کہ میری بیٹی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اگر زندہ ہے تو کہاں ہے؟ آخری بار اس کی بیٹی کے خد و خال سے ملتی ہوئی لڑکی کو کسی نے بغداد کے جنگی قیدیوں کے کیمپ میں دیکھا تھا، مگر پھر اس کے بعد اس کا سراغ نہ مل سکا۔ پھر ایک اور شکل میری نظر کے سامنے ابھری۔ ٹی وی پر اشکبار نگاہوں کے ساتھ وہ عورت ایک بڑا سا پوسٹر دکھا رہی تھی جس پر نہ جانے کتنی ماؤں کے لال جڑے تھے۔ ہال میں اس طرح عورتوں کا جم غفیر تھا جیسے سمندر سے زندہ مچھلیوں کو نکال کر کسی ٹوکری میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ اتنے میں ایک ہیلی کاپٹر کی تیز آواز سنائی دی۔ میں نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ دور سمندر کی طرف سے اڑتا ہوا فوجی ہیلی کاپٹر تھا جو ادھر چلا آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس ننھی سی بچی کو اپنے قریب کر لیا۔ حالانکہ یہ حفاظتی ہیلی کاپٹر تھا لیکن میں اس معصوم کو اس جنگی آواز سے بھی محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ چند لمحے کے بعد اس کی بڑی بہن نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ دراصل آج چھٹی کا دن تھا۔ پچھلے دنوں کے بڑھتے ہوئے تناؤ میں کافی کمی آ گئی تھی۔ عراق کی فوجیں جو ایک بار پھر خطرناک انداز سے سرحد پر جمع ہو گئی تھیں، الائٹ فورسز کی پھرتی کے باعث الٹے قدم لوٹ گئی تھیں۔ لیکن کویت جو پچھلی جنگ کے تباہ کن اثرات سے دھیرے دھیرے بحالی کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک بار پھر جیسے جنگ کا میدان بن گیا تھا۔
دنیا بھر کی فوجیں اور اسلحہ یہاں جمع ہو گیا تھا۔ غالباً عراق کا مقصد بھی یہی آزمانا تھا کہ آج اس کے حق میں دنیا کا رویہ کیا رہتا ہے۔ اس درمیان امن بحال ہو گیا تھا، لیکن خطرے کے نئے امکان نے ان زخموں کو پھر سے کریٹ ڈالا تھا جو بھرنے لگے تھے۔ اقتدار کی یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ عالمی برادری کا تصور کم عام ہوگا؟ ڈاکٹر بینوٹ اور میں پھر اسی سنگین موضوع پر گفتگو میں محو ہو گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بچی پھر ہمارے پاس آ گئی، اور اس بار اس کے ہاتھ میں اورنج بال تھی۔ مل گئی تمہاری بال؟ میں نے خوشی سے پوچھا۔ نو، یہ دوسرا بال ہے جو میرے فادر نے لا کر مجھ کو دی ہے، اس نے اترا کر کہا۔ لیکن اب تم کھیلتی کیوں نہیں؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے اشارہ کیا۔ بگ برادر اور ان کے ساتھی بڑی بال سے کھیل رہے ہیں۔ آئی ایم اسکیئرڈ، اس نے کہا، ایمانداری سے یہ بات مجھے بتائی۔ اسی پل ایک جنگی جہاز شائیں سے سر پہ سے گزر گیا۔ تم کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہو نا، اب گرون اپ ہو، پھر تم کیوں اسکیئرڈ فیل کرتی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں، میں گرون اپ نہیں ہوں، میں تو چھوٹی سی لڑکی ہوں، اس نے حقیقت بیان کی۔ مجھے صبح کو اخبار میں پڑھی ہوئی ایک خبر یاد آ گئی۔ وطنی لڑکیوں کے ایک گروپ نے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ میں نے ننھی یاسمین سے کہا، جو بہادر ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، کہیں بھی اسکیئرڈ نہیں فیل کرتے۔ تم جاؤ، بگ برادر کے ساتھ دوڑو، ان کے کھیل میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ورنہ تم یہیں کھڑے کھڑے اپنی بال کھوتی رہو گی اور خریدتی رہو گی۔ یاسمین نے مجھے پر اعتماد نظروں سے دیکھا اور دوڑتی ہوئی بگ برادر کی ٹولی میں پہنچ گئی۔ اب وہ ان کے ساتھ کلانچے بھر رہی تھی۔